ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عقائد کو اگر مضبوط کر دیا جائے تو جو بیرونی حملے ہیں اور اندرونی حملے ہیں ہم دونوں سے اپنی امت کو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب عجیب مزاج یعنی ایک شخص شکیل بن حنیف کو ہم لیتے ہیں کہ اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا. کوئی وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, کوئی اس کا فوٹو نہیں ہے, کوئی ویڈیوز نہیں ہے, پھر بھی ہر شہر میں یہ فتنہ بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ لوگ کیسے کارگر ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان جیسے فتنوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیے 100% رزلٹ تو نہیں آ سکتا. جی 100% رزلٹ تو جب ہی ممکن ہے کہ جب اللہ رب العزت اس دنیا کے خاتمے کا فیصلہ کر لے. سارے مسلمان ہو جائیں گے اور سب ختم ہو جائیں گے دوسرے کو, یا سب کا ججمنٹ ہو جائے گا. لیکن دو مسئلے ہیں ہمارے سامنے اس وقت. ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو سادہ لوحی ہے. جی دیکھیے ایک نوجوان جو اپنے میدان کا بہت پروفیشنل ہے, یعنی اس نے ڈگری حاصل کر لی, وہ کسی ایک میدان میں ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, کچھ بھی بن گیا, وہ اپنے میدان کا پروفیشنل ہے, لیکن بہرحال ہے تو مسلمان. جی اور اس کے ذہن و دماغ میں جنت و جہنم کا تصور ہے, اس کے ذہن و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے, اس کے ذہن و دماغ میں جو اس نے مسجد کی تقریروں میں مختلف کتابوں میں اس نے قیامت سے قریب کی نشانیاں جو پڑھی ہیں وہ بھی ہیں. ان لوگوں کا خاص کر جس کا نام آپ نے لیا, اور جو فتنہ ابھی تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بہت چھوٹے تعداد میں ہے, اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کو بہت بڑے پیمانے پر کیوں رد کیا جا رہا ہے, جی لیکن اب تو سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بہت مضبوطی کے ساتھ ان کے دعات کام کر رہے ہیں. تو اب ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہی نہیں کرتے, جی بلکہ یہ زمین پر محنت کرنے پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور جیسے ہمارے یہاں اہل حق کی تحریک تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے, انہوں نے اسی پیٹرن کو اختیار کر لیا ہے بالکل شکیلیوں نے. شکیلیوں نے. اور ان کا بہت آسان سا حربہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مغیبات کو لفظ بلفظ یاد کرتے ہیں, یعنی جو پیشین گوئیاں ہیں, جی جو پریڈکشنز ہیں, ان کو یہ لفظ بلفظ یاد کرتے ہیں. اور دیکھیے ہر نوجوان یا تو ڈرے گا یا امید رکھے گا, کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء. یا ہر مسلمان, نوجوان ہی نہیں ہر مسلمان, یا تو اس کو ڈر لگے گا یا تو خوف زدہ ہوگا, یا اس کو امید ہوگی, جنت کی امید ہوگی یا جہنم کا خوف ہوگا. یہ وہ سافٹ موقع ملتا ہے نوجوانوں سے انٹریکشن کا. جب ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے, اور ان کی کارگزاریاں بتاتی ہے کہ جنہوں نے ان کو پرکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ اس بات پر ہٹ کرتے ہیں کہ دنیا اس وقت خاتمے کی طرف ہے. اور جب دنیا خاتمے کی طرف ہے تو جو پیشین گوئیاں رسول اللہ نے کی وہ پوری ہونی ہے. ان میں سے سب سے بڑی پیشین گوئی یہ ہے کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے. اب دجال کی آمد سے متعلق جو حدیثیں ہیں, جو چیزیں ہیں, اس کو توڑ مروڑ کر مختلف پیرائے میں پیش کرتے ہیں. جیسے آپ اس میدان میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دجال کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا اس کے پیشانی پر, تو اس کو کس انداز سے لے کر آتے ہیں. جی اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے ان نوجوانوں پر جو متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ اتنی موٹی سی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, اور وہ لگاتار اس جال کا حصہ بنتے ہیں. تو دجال کی آمد ہوئی تو مہدی اور مسیح کی آمد بھی ہونی ہے. اور مہدی اور مسیح دو الگ الگ شخصیات ہیں, وہ بہت آسانی کے ساتھ ایک بیان کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ اس نوجوان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا سکے کہ اگر تم مہدی اور مسیح کے امت کے حصے دار بن جاؤ گے, اگر تم ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ گے تو قیامت میں بآسانی تم بچ جاؤ گے. تو پھر وہی عقائد پر بات آ گئی کہ اگر ہم عقیدہ بعث بعد الموت پر زبردست طریقے سے ذہن سازی کریں اپنے نوجوانوں کو, اور ان کو سمجھائیں اور بتائیں, اور جب عقائد پڑھانے کی بات ہو تو اس کا طریقہ آج کے جدید طریقہ تعبیر کے ساتھ کمیونیکیشن اسکلز کو ہم ڈیولپ کرتے ہوئے اگر سمجھائیں تو پھر انشاءاللہ الرحمن ہمیں امید ہے کہ نوجوانوں کو ہم اس طرف متوجہ کر پائیں گے کہ عقائد یہ ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے.